شوہر نے میرا حلالہ ایک 15 سالہ بچے سے کروایا۔ مجھے بچے کے ساتھ اکیلے کمرے میں بند کر دیا۔ اس رات بچے نے مجھے 10 گھنٹے تک۔ آج کی کہانی کوئی عام کہانی نہیں، یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس پر وہ سب بیتا جو شاید سننے والوں کو لرزا دے۔ جی ہاں، آج کی کہانی میری اپنی زندگی کی کہانی ہے، وہ لمحات جو میں کبھی کسی کو بتا نہ سکی، مگر اب آپ کے سامنے سچائی کے ساتھ رکھ رہی ہوں۔ میں وہی فرحت ہوں جسے اپنی بھابھی اور بھائی نے چند روپے کے لالچ میں بیچ دیا اور پھر میرا حلالہ ایک مولوی کے ہاتھوں کروا دیا۔ وہ سر جھکائے باہر حویلی کے صحن میں گہما گہمی تھی، مگر اس کمرے میں ایک سناٹا اور خوف پھیلا ہوا تھا۔ بھائی اور بھابھی کے قدموں کی چاپ ابھی بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ جاتے ہوئے بھابھی کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ اور بھائی کے ہاتھ میں 5 لاکھ کی گڈی تھی۔ فرحت جان گئی تھی کہ اس کی زندگی پھر بک گئی ہے، اور وہ بھی اپنے ہی بھائی کے ہاتھوں۔ اس کے لالچی بھائی بھابھی نے مولوی صاحب سے اس کے عوض پورے 5 لاکھ روپے رقم لی تھی۔ مولوی لطیف نے یہ رقم اپنا مکان بنانے کے لیے جمع کی تھی، لیکن اسلم کی بہن فرحت کو دیکھتے ہی سب کچھ بھول بیٹھا۔ اسے حاصل کرنے کے لیے ان پیسوں کو اسلم کے حوالے کرنے کا ارادہ کر لیا، اور ایک رات کے لیے 5 لاکھ روپے، وہ بھی فرحت جیسی 22 سالہ لڑکی کے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ اگر اسلم ایک رات کی بجائے ایک بار اس کی جھلک دیکھنے کے لیے بھی 5 لاکھ مانگتا تو وہ خوشی خوشی دے دیتا۔ وہ اس کی محبت کے جال میں اس قدر جکڑ گیا تھا کہ اسے اپنے گاؤں میں موجود وفادار بیوی اور بچوں کا بھی خیال نہ رہا۔ فرحت سر جھکائے یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کل سے پھر بھابھی کی باتیں سنے گی۔ بھابھی اس قدر ظالم بھی ہو سکتی ہے کہ محض پیسوں کی خاطر اس سے آگے اس سے کچھ سوچا نہ گیا۔ بھابھی بہت چالاک مکار تھی، اس کے سامنے بھائی تک کی بولتی بند رہتی تھی۔ پھر فرحت کس کھیت کی مولی تھی؟ ماں باپ کے مرنے کے بعد یوں بھی وہ گمسم سی ہو گئی تھی۔ اپنے ناخنوں سے اپنے زخم خود چھیل لینا، پھر درد سے تڑپتے ہوئے تڑپ بھی نہ سکنا، جیسے دل کے رستے سوراخوں پہ بھی لہو کے دھارے بہتے ہیں۔ تقدیر نے اسے کس موڑ پر لا کر کھڑا کیا تھا کہ اسے صرف عارضی طور پر دلہن بننا پڑا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بھائی کو 5 لاکھ کی رقم دینے والا مولوی ابھی آئے گا اور اپنی تسکین کے بعد وہ واپس بھیج دے گا۔ اس کے ساتھ اتنا ہی معاہدہ ہوا تھا، شاید وہ اس کی محبت کے قصیدے بھی پڑھے، مگر اس سے کیا ہوگا؟ محبت کا نام لینے سے میرے جذبات پگھلنا تو شروع ہو جائیں گے۔ اس نے ایک نظر مولوی کو دیکھا تو تھا جب وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے نیچے اترنے کا کہہ رہا تھا۔ اس نے اپنی سفید کڑھائی والی چادر کا نقاب کیا ہوا تھا۔ اس کی آواز پر بس ایک نظر اٹھا کر دیکھا، پھر وہ اٹھی اور کھلے دروازے سے فوراً اندر کی جانب یوں بھاگی جیسے اگر کسی نے دیکھ لیا تو اس کی چبھتی نظروں کا سامنا نہیں کر پائے گی۔ وہ اندر آئی تو اسے ایک کمرہ نظر آیا جہاں پر سامنے ہی ایک پلنگ تھا۔ وہ تیزی سے کمرے میں آئی اور پلنگ کے ایک کونے پر گٹھڑی کی مانند بیٹھ کے سوچنے لگی، اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اسے وہاں بیٹھنے سے یاد آیا کہ اس سے قبل بھی ایک بار وہ دلہن بن چکی تھی۔ تب تک اس کے دل میں کتنے ارمان تھے، حالانکہ اس نے اپنے دولہے کو بھی نہیں دیکھا تھا، مگر اتنا جانتی تھی کہ بھابھی نے اس کے لیے غلط فیصلہ نہیں کیا۔ تب اسے بھائی پر مکمل اعتماد تھا۔ وہ رشتہ بھابھی نے اپنے کزن کے ساتھ کروایا تھا۔ بھابھی نے کہا تھا کہ فرحت تو بڑی خوش قسمت ہے، علی جیسا امیر کبیر اور مربوں کا مالک ملنا خوش قسمتی نہیں تو اور کیا ہے۔ تیرے تو عیش ہوں گے، پوری زندگی روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی۔ وہ بھابھی کی بات پر شرما گئی تھی۔ اس کے سسرال سے جب شادی کا سامان آیا تو اتنے مہنگے اور خوبصورت کپڑے، قیمتی زیورات دے کر اس کی ہمسائیوں اور سہیلیوں نے اس کی زندگی کو رشک بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ بھی بے حد خوش تھی۔ بھابھی سے جتنے بھی گلے شکوے تھے وہ سب ختم ہو گئے تھے، اس کے تمام تر خدشات بھی دور ہو گئے تھے۔ بھابھی سے اس کا دل صاف ہو گیا اور وہ سوچنے لگی، بھابھی زبان کی کڑوی ضرور ہے مگر دل کی بے حد اچھی ہے۔ پر دن پر لگا کر اڑے اور شادی کا دن آ پہنچا۔ دلہن بنی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ابھی عمر ہی کیا تھی، محض 18 سال، اور اس کی عمر میں انسان معصومیت کے جس درجے پر ہوتا ہے اس کے چہرے کا نکھار ہی سب کچھ بتا دیتا ہے۔ فرحت کا چہرہ بھی بہت بتا رہا تھا کہ اس کی خوشیوں بھری زندگی علی کے ساتھ شروع ہونے والی ہے۔ مولوی لطیف کمرے میں آ کر کھٹکا تو وہ ماضی سے نکل کر حال میں آ گئے۔
مولوی لطیف اس کے قریب بیٹھ گیا، اسے بتانے لگا۔ پہلی بار جب اس نے فرحت کو دیکھا تو اپنے دل پر قابو نہیں رکھ پایا۔ اسے یاد آیا تھا کہ اس کا اور علی کا نکاح مولوی لطیف نے پڑھایا تھا۔ وہ مولوی کو دیکھتے ہی علی کے بارے میں سوچنے لگی۔ علی اس کے اور مولوی لطیف کے اس تعلق کے بارے میں کیا سوچے گا؟ جب اسے معلوم ہوگا کہ مولوی لطیف کی ہماری شادی والے دن مجھ پر نظر تھی، وہ گھبرا گئی اور مولوی لطیف کو کہنے لگی کہ وہ چند گھڑی آرام کرنا چاہتی ہے۔ مولوی لطیف نے اسے آرام کرنے کو کہا اور خود کمرے سے باہر چلا گیا۔ فرحت نے اپنا چہرہ کمبل کے اندر کیا۔ مولوی لطیف کی نظریں گھڑی کی سوئی پر ٹکی ہوئی تھی۔ پھر 1 گھنٹے بعد اس نے جا کر فرحت کو پکارا۔ فرحت چھوٹی سی تھی جب اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ ماں نے دونوں بہن بھائیوں کو محنت مشقت کر کے پالا تھا۔ اسلم فرحت سے پورے 7 سال بڑا تھا۔ جیسے ہی وہ کام پر لگا تو اس کی ماں نے اس کے لیے لڑکی دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ پھر کسی کے توسط سے بھابھی عالیہ اور ان کو بے حد پسند آئی اور چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہو گیا۔ اماں تو شاید اس کی شادی کے انتظار میں تھی کہ عالیہ کو گھر لانے کے بعد وہ خود چل بسی۔ فرحت کی مکمل ذمہ داری اب بھابھی پر آ گئی تھی۔ اس نے فرحت کے ساتھ اتنا اچھا سلوک تو نہ کیا تھا، مگر فرحت نے اپنے سارے شکوے تب بھلا دیے تھے جب بھابھی نے فرحت کا رشتہ اپنے کروڑ پتی کزن علی سے طے کیا۔ بھائی بھابھی نے اس سے موٹی رقم لے لی اور اب بھائی اور بھابھی نے اسے بوڑھے کے پلے باندھ دیا تھا۔ تب بھی فرحت نے اف تک نہ کی تھی، بس وہ خاموش رہی تھی۔ جب وہ یہاں بیاہ کر آئی تو اسے معلوم ہوا علی کی عمر 50 سال ہے۔ اسے اس قدر دھوکہ دیا گیا تھا۔ علی بوڑھا شخص تھا جس کے پہلے ہی 7 بچے تھے، جبکہ اس کی پہلے ہی 2 بیویاں تھیں۔ 2 بچوں کے بعد دونوں بیویوں نے اس کی تلخ مزاجی سے تنگ آ کر مر جانے میں ہی عافیت جانی تھی۔ ایک کنویں میں کود کر ایک مر گئی، دوسری نے زہر کھا کر اپنی آخرت خراب کی۔ فرحت نے جاتے ہی علی کا گھر سنبھال لیا تھا۔ اس نے بھوکے بچوں کو گلے لگا کر سگی ماں کا پیار دیا۔ علی کی بدمزاجی بھی اس کے حسن عمل اور رکھ رکھاؤ کے آگے دھیمی پڑنے لگی تھی۔ اجلے کپڑوں اور لذیذ کھانوں اور خاموشی سے پاؤں دباتی جب چپ چاپ بے زبان خوبصورت عورت بھلا کسے برے لگے گی، خصوصاً جو نہ کام کرتے ہوئے تھکتی ہو، نہ رات دن کھانچنے کی شکایت کرتی ہو، گھر کے سارے کام وہ نوکرانی کی طرح کرتی ہو۔ ذرا سی غلطی ہو جاتی تو علی اسے روئی کی طرح دھنا کر رکھ دیا کرتا۔ ہاں، مگر جب وہ میکے جاتی خوب بن سنور کر جایا کرتی تھی۔ بھابھی کو بھی یوں ظاہر کرواتی کہ نہ جانے وہ کتنی خوش باش ہے۔ مگر اس دن گھر میں ایک دن بھابھی نے اسے کہا کہ گھر میں کچھ رقم کی ضرورت ہے۔ اس نے بھی فوراً سے جواب دیا، علی تو تمہارا بھی چچا زاد ہے، اچھا ہے تم مجھ سے براہ راست مانگ لو۔ بھابھی کے دل میں اس کی بات سے ایک گرہ سی بن گئی۔ پھر تو اس نے فرحت کا گھر توڑنے کی ٹھان لی تھی۔ ایک دن فرحت جب کپڑے دھو کر چھت پر پھیلانے گئی تو علی گھر آ گیا۔ وہ سیدھا چھت پر پہنچا۔ نزدیکی کسی چھت پر ابھی بھی کوئی لڑکا اوپر آیا تھا، جبکہ فرحت اپنے ہی دھیان میں کپڑے سکھا رہی تھی۔ علی کو لگا اس لڑکے کی جانب ہی متوجہ ہے۔ اس نے بس اس لڑکے کو دیکھا تھا تو سیڑھیوں سے گھسیٹتا وہ اسے نیچے لے آیا، پھر اتنا مارا کہ اس کی روح تک کانپ اٹھی۔ مار مار کر جب اس کا بھرتا بنا دیا تو نہ جانے کیا سوجی، طلاق کے 3 الفاظ بول کر اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ واپس آیا، فرحت جا چکی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ جانتا تھا اسے صرف عالیہ کی باتوں کا غصہ تھا، بس وہ بہانہ ڈھونڈ رہا تھا کہ اسے مارے گا، ورنہ اسے بھی معلوم تھا کہ فرحت ایسی نہیں ہے۔ یہ سب لوگ بھی جانتے تھے کہ فرحت بے زبان گائے ہے اور اس کی شرافت کی قسم 2 فرشتے بھی دیتے ہیں۔ علی اس کی خاموشی سے چڑ کھا گیا تھا یا شاید اسے اپنے بڑھاپے اور اس کی خوبصورتی سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ روتی دھوتی بھائی کے گھر عدت گزارنے لگی۔ بھابھی کو بھی خوب موقع مل گیا تھا کہ اس نے طعنے تشنیع ختم نہیں ہو رہے تھے۔ سچی بات تو یہ تھی کہ اس کی بھابھی نے خود ہی اس کے گھر میں آگ لگائی تھی۔ ابھی اس کی طلاق کو 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ علی اپنی بگڑی اس کے بھائی کے قدموں میں رکھ کر اس کی واپسی کے لیے گڑ گڑانے لگا۔ گاؤں کے مولوی صاحب کے فتوے سے کسی کو تسلی نہ ہوئی تو آس پاس کے 4 لوگوں کو شہر کے بڑے مولوی سے پوچھنے بھیجوا گیا۔ سوائے حلالے کے کوئی اور چارہ نہ تھا، مگر فرحت بولی کہ وہ حلالہ نہیں کرے گی۔ فرحت کی بے زبانی، حسن اور نرم طبیعت کے چرچے اب گھر گھر اور بچے بچے کی زبان پر تھے۔ علی نے اپنی زمین میں گڑھی تھیلی کو ہوا لگوائی، کہنے لگا، کہنے والے کو کون روک سکتا ہے، مگر
عدت کے دن پورے ہوتے ہی فرحت کا نکاح لطیف سے ہو گیا۔ وہاں کی روایت تھی کہ حلالہ کروانے کے لیے جس شخص کا انتخاب کیا جاتا تھا وہ ایک اچھی رقم ادا کرتا تھا اور یہ بھی گارنٹی ہوتی تھی کہ وہ طلاق ضرور دے گا۔ اس کے لیے مولوی نے بھی 5 لاکھ روپے فرحت کے بھائی کو جمع کروا دیے۔ فرحت کو طلاق دینے کے بعد یہ رقم اسے مل جانی تھی۔ سنا ہے اب کی بار فرحت نکاح کے وقت پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ مولوی لطیف نے جب فرحت کو دیکھا تو بے حد خوش ہوا۔ اسے لگا اس کی مراد پوری ہو گئی ہے۔ دوسری طرف علی بھی بے حد پریشان تھا۔ اسے سچ مچ فرحت سے محبت ہو چلی تھی۔ فرحت تو دل و جان سے اس پر فدا تھی، مگر علی کے کہنے سننے پر بھائی بھابھی نے کیسے کیسے ڈراوے دھمکاوے استعمال کیے، کون کون سے جتن کر کے کتنے کتنے سنہرے خواب دکھلا کر مولوی صاحب کو طلاق دینے پر آمادہ کیا، یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اس سارے معاملے میں علی نے زمینیں بیچ کر کتنا پیسہ لگایا یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ بس یہ دیکھا کہ فرحت کی بھابھی سونے کے نئے جھمکے پہنے پھرتی ہے۔ فرحت پھر سر جھکائے بھائی کے گھر عدت کاٹنے لگی۔ مولوی لطیف نے جہاں گھپلہ کیا وہیں اب کہ فرحت کے بھائی اسلم نے اسے 5 لاکھ روپے واپس دینے سے انکار کر دیا۔ علی کے پھیرے پھر سے لگنے لگے۔ فرحت سامنے نہیں آتی تھی، مگر اسے کچھ سنگن ملی تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ آخر اسے گاؤں کی نائن کی زبانی ہر بات کا رتی رتی علم ہو گیا تو وہ آہیں بھر کر خاموش ہو رہی۔ ایک بار پھر علی کی دولت جیت گئی۔ بیل بکریوں گایوں اور لڑکیوں سے کہاں پوچھا جاتا ہے کہ انہیں کس کھوٹ بھیجنا ہے۔ اب صرف عدت کے دن گزرنے کا انتظار تھا۔ وہ پھر سے بیاہ کر علی کے گھر چلی گئی۔ مولوی لطیف بے حد پریشان تھا کہ اس کی رقم اسلم نہیں لوٹا رہا۔ اس نے کوشش کی مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ ایک دن فرحت باہر باغیچے میں بیٹھی ایک شاخ سے ٹوٹی مٹی پر بلا مقصد لکیریں لگا رہی تھی۔ اس نے وہاں مولوی لطیف کو آتے دیکھا۔ وہ جلدی سے بھاگ کر اندر گئی اور مولوی کے بارے میں بتایا۔ علی نے اس کے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا حلالہ کی ضمانت 5 لاکھ روپے وہ اس کے بھائی اسلم سے لے کر دے دو ورنہ وہ پنچایت بلائے گا۔ فرحت کی عزت کا سوال ہے ورنہ پنچایت بلاتے دیر نہیں لگتی۔ علی نے اسے یقین دلایا کہ وہ لے دے گا۔ اس نے اسلم سے بات کی مگر وہ جھوٹ بولنے لگا کہ اس نے رقم مولوی کو واپس دے دی ہے۔ ان دونوں میں جھگڑا بڑھ گیا تھا۔ لطیف اسلم کے ساتھ ہاتھا پائی پر اتر آیا۔ اچانک ہی فرحت کو خدا جانے کیا ہوا، وہ درمیان میں کود آئی اور اپنے بھائی کو بچانے لگی۔ یہ دیکھ کر علی کو طیش آ گیا کہ بیوی اس کی ہے، اسے شوہر کی طرفداری کرنی چاہیے نہ کہ میکے والوں کی۔ اس نے پھر سے طلاق کے 3 لفظ بول دیے۔ اب تیسری بار فرحت کو طلاق ہو گئی۔ اسلم نے اب ایسا کیا کہ مولوی لطیف سے ہی بات کر لی، پھر سے اسے حلالہ کے لیے نکاح کروانے کا پیغام بھیج دیا، کیونکہ اب کی بار علی نے کہا تھا اس سے غلطی ہو گئی ہے اور یہ آخری غلطی ہے۔ اس کا کفارہ اسے ادا کرنا ہے کیونکہ وہ پھر سے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب کی بار مولوی لطیف نے ایک شرط رکھی۔ فرحت پھر دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ مولوی خوش تھا کہ وہ ساری زندگی اس کے پاس رہے، مگر اگلے دن جب علی نے اس سے طلاق کا مطالبہ کیا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اب اسلم نے بھی بہن کا گھر پھر سے اجاڑنے سے انکار کر دیا۔ علی کو بھی یہ سن کر غصہ آیا کیونکہ اس کی پوری جائیداد جو اسلم کے کہنے پر فرحت کے نام لگا چکا تھا وہ ہاتھ سے چلی جائے گی۔ اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہیں چل بسا۔ ایک طرف فرحت کا بھائی سر کے بال کلر کروا کے نئے جوتے اور کاٹن کا سوٹ پہنے ایک نئی لڑکی کو لے کر گھر پہنچا۔ بیوی سے کہنے لگا یہ مولوی لطیف کی بہن ہے جسے میں فرحت کے بدلے میں بیاہ کر لایا ہوں۔ یہ سنتے ہی بھابھی کا سر غرور خاک میں مل گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ مولوی لطیف اور فرحت خوشباش زندگی گزارنے لگے تھے۔ فرحت نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہی گھر اسی کا ہو گیا۔ کچھ سال بعد اس کے بچے بھی ہوئے۔ گاؤں کے لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے مگر فرحت نے خاموشی اوڑھ لی۔ اب وہی فرحت کبھی معصوم لڑکی تھی، تقدیر کے کھیل اور لوگوں کی لالچ سے گزر کر ایک سخت جان عورت بن چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تو تھے لیکن ان آنسو میں اب شکوہ کم اور تجربہ زیادہ تھا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔